اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو درود پاک کے فضائل درود شریف بتاؤں گی۔ درود شریف قرآن مجید کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم، اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کرو۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ پڑھنے کا بہت اجر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ انار کے دانوں کی طرح انتہائی خوشی و مسرت سے کھل گیا اور ارشاد فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو کہ آج مجھ پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک دنیا و مافیہ میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خوشخبری سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مبارکباد پیش کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائیں تاکہ ہم لوگ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا ہے، اگر تم لوگ مجھ سے دریافت نہ کرتے تو میں کسی کو نہ بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ جب کوئی مسلمان جہاں کہیں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں، اللہ اسے تیرے طفیل بخشے۔ ان دونوں فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں سمیت آمین کہتا ہے، اور اگر کوئی شخص میرا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں، اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں کس طرح درود و سلام پیش کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح درود و سلام بھیجا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درود پاک کو مخصوص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے کلمات خیر حاصل کیے اور دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم، تم چاہتے ہو کہ میرے حبیب علیہ السلام کی امت تمہارے ذکر خیر سے اپنی زبانوں کو مشرف کرتی رہا کرے اور میں بھی اس ذکر خیر میں شریک رہوں اور فرشتے بھی اس میں مشغول رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تیرا کرم و عنایت ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے تمام امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
درود پاک بھیجنے پر معمور فرما دیا۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ آپ دعا فرماتے جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ امت محمدیہ کے تمام مشائخ جب کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے آئیں تو 2 نفل شکرانہ ادا کریں تو اے اللہ مجھے ان کا شفیع مقرر فرمانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو بوڑھا ہو کر خانہ کعبہ میں آئے اور تیری عبادت کرے تو تو اس کی بخشش کر دینا۔ سب نے آمین کہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ امت محمدیہ کا جو نوجوان خانہ کعبہ میں آ کر تیری عبادت کرے تو تو اس کو بخش۔ سب نے آمین کہا۔ حضرت بی بی سارہ سارہ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عورتوں اور حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں کے حق میں دعا مانگی کہ اے اللہ جب وہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور اس میں عبادت کریں تو تو ان کو بخش دینا۔ سب نے آمین کہا۔ اللہ تعالیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل نے آپ کی امت کو اس وقت فراموش نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر فرد جب میری عبادت کرے تو ان کو خیر و برکت سے یاد کر لیا کرے تاکہ ان کے احسانات کا بدلہ دیا جا سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور علیہ السلام پر برکتیں نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔